ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج یا عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد وحید الدین سلیم صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور وحید الدین سلیم صاحب، پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ حمد کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ وحید الدین سلیم صاحب جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوں میں تیری ادا، گلستاں میں تو ہے، گلوں میں تیری ادا، گلستاں میں تو ہے، گلوں میں تیری ادا، گلستاں میں تو ہے، کیا بات! زمین پہ جلوے تیرے، آسمان جی وحید صاحب، غالباً ہمارا وحید صاحب سے جو ہے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں حج کی اہمیت کیا ہے، کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ جی پروفیسر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتموا الحج والعمرة للہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا جو صاحب استطاعت ہو۔ تو اس طرح حج جو ہے وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک ہے، اور اس کی بےتہا بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کتاب و سنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ حج فرض ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ حج کی اہمیت، فضیلت، اس کے مقام اور مرتبے کو بتانے والی چیز ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو استطاعت کے باوجود بھی حج کرنے سے انکار کرتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات سے مستغنی، غنی اور بے نیاز ہے۔ تو گویا یہ حج جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، مگر اس میں ہمارے لیے فوائد ہیں، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں حج کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو ہے یہ دو عمرے ان کے درمیان کی تمام گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کی جزا جو ہے وہ صرف اور صرف جنت ہو سکتی ہے، جنت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، اگر کسی شخص نے حج کیا اور اس میں کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو حج کی واپسی کے وقت وہ ایسے پاک اور صاف ہو کر واپس آتا ہے گویا اسی دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، اسی دن جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی انسان پیدائش کے دن جس قدر بے گناہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے، حج مبرور کے بعد بھی انسان اتنا ہی جو ہے وہ صاف ستھرا اور بے گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے مشاہدین کرام کہ حاجی اس کی اپنی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سارے کاموں میں سے کون سا کام سب سے افضل ہے، کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثم یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرنا۔ سائل نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا الحج المبرور، یعنی حج مقبول جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ ان دونوں اعمال کے بعد حج مقبول جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے۔ حضرات مشاہدین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں حج کی بے شمار فضائل کا ذکر ہوا ہے، اس کی متعدد فضیلتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج سے گریزاں ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج کے لیے جو ہے تیار نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کے رسول نے انہیں تحدید کرتے ہوئے، اللہ کے رسول نے جو ہے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من ملک زادن وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ الحرام ولم یحج فلیس علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، یعنی جو شخص زاد راہ رکھتا ہے اور ایسی سواری رکھتا ہے جو اسے اللہ کے گھر تک پہنچا دے، اور استطاعت کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے یہودی کی حیثیت سے مرے یا عیسائی کی حیثیت سے مرے۔ تو حج جو ہے یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور بے حد اہم رکن ہے اسلام کا، اور لہٰذا جو بھی صاحب استطاعت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں حج کریں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، جی سوال پوچھیے اپنا۔ میں رائچور سے پروین بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کا پروگرام تو بہت ہی دلچسپ ہے، فضائل حج، اس کے لیے نیوز 18 کو بہت بہت مبارکباد اتنا بہترین پروگرام پیش کرنے پر، اور آپ علماء دین کو بھی بہت بہت مبارک، ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ میرا سوال ہے
حج کے متعلق عورتوں کے لیے جو فرائض ہیں ذرا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیے نا. حج سے متعلق جو عورتوں کے فرائض ہیں نا. جی جی ہاں ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی اسی پر تفصیلی بتائیے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے رائے چور سے پروین صاحبہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ ہم جھارکھنڈ رانچی سے بات کر رہے تھے. جھارکھنڈ رانچی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال تو زیادہ کچھ نہیں تھا سر, خالی نعت سنا دیتے. اور ایک ریکویسٹ تھا سر, جی یہ تھوڑا سا کل بہت جلد تھوڑا ایک پروگرام ہو جاتا تھا, تو اس پروگرام میں تھوڑا سا ہم سوچ رہے تھے کہ تھوڑا انترال پر دیتے, 10 منٹ 15 منٹ کے انترال پر. نہیں انشاءاللہ آج ایسا نہیں ہے. آپ کا نام بتائیے. میرا نام ابو الحسن ہے سر. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو نعت ضرور سنوائیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ابو الحسن صاحب. جی پروفیسر صاحب, رائے چور سے پروین صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ حج سے متعلق خواتین پر کون کون سے فرائض ہیں, ان سے متعلق کون کون سے فرائض ہیں, اس پر جو ہے وہ جاننا چاہتی ہیں, اس پر روشنی ڈالی, اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. جی دیکھیے, حج کے سلسلے میں جو حج کے جو فرائض ہیں ان میں خواتین اور حضرات کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے. جی پتہ حج نام ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنے کی, عرفہ میں جو ہے وقوف کرنے کا, اور بیت اللہ کی جو ہے طواف زیارت کرنے کا. اور اس کے لیے ایک وقت جو ہے وہ متعین ہے, اور اس کے تمام ارکان کو جو ہے اسی وقت میں کرنا, اور سب کی جو ادائیگی جو ہے اس میں ترتیب ہونا, یہ حج کے بنیادی فرائض ہیں. یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. البتہ عورت کے لیے مثلاً ایک چیز کا اضافہ ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کی استطاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے اگر جائے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے. جی اگر اس کا سفر 3 دن کا ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے, اور بغیر محرم کے جو ہے عورت کو جو ہے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اس کو اپنے بدن ڈھکنے کے لیے جو ہے ایک مخصوص جو ہے احکام ہیں جسے ہم سب جانتے ہیں, اس کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. مگر جو حج کے بنیادی جو فرائض ہیں وہ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب, صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد وحید الدین سلیم صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے بات کر رہا ہوں, عبداللطیف. عبداللطیف صاحب جی سوال پوچھیے. عبداللطیف صاحب سوال یہ ہے جو حج کے بارے میں, جو حج کرتے صفا مروا کو جو جاتے عرفات کے میدان میں جاتے, تو کیسے ان کی یہ یعنی اتباع کیا ہے, کیسا حج کرتے, کیا وجہ سے صفا مروا کو جاتے, عرفات کے میدان میں رہتے, تو کیسے نبی کو صاحب اس میں تو جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جو کیا کام کرے ایسا جو اللہ تعالیٰ فرض کر دیا وہ کرے بغیر حج ہوتا ہے نہیں. اور ایک سوال ہے کہ نعت خواہ صاحب سے ایک اچھی نعت سنا دیے کرنے کا تھا. پر جی سوال آپ اپنا پھر سے بتائیں گے؟ آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا پوری طرح سے. جو حج کو جاتے جیسا صفا مروا کو جاتے عرفات کے میدان میں رہتے, جی اور جو کنکرے مارتے شیطان کے لیے, جو اللہ تعالیٰ جی جو حج کو جاتے صفا مروا کو جو کرتے اور عرفات کے میدان میں رہتے جی اور شیطان کو کنکر مارتے, تو ایسا کیا عمل تھا جو اللہ تعالیٰ وہ جو کرے بغیر فرض ہے وہ نہیں کرے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. جی 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 بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نعت بھی کچھ اچھی سنا. جی جی بہت بہت شکریہ عبداللطیف صاحب. جی پروفیسر صاحب یہ ان کو جاننا تھا کہ جو صفا مروا کرتے ہیں یا شیطان کے جو کنکریاں مارتے ہیں, ایسا کون سا عمل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے حج کرتے وقت
یہ فرائض انجام دینا پڑتے ہیں؟ جی تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کام وہاں کرتے ہیں اس کی علت، اس کا ریزن، اس کا سبب وہ بھی ہماری علم میں ہو، اس کی بھی چندہ حاجت نہیں ہے، مگر علماء کرام نے جو ہے اس کی وجہ بتائی ہے، اس کی علتیں اور اس کی غایتیں بتائی ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے اور اپنی اہلیہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر اس وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر جب گئے تو حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، تو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں جو ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں آپ نے کئی چکر لگائے تھے۔ کبھی صفا پہ آتی، بلندی پہ چڑھ کے دیکھتی کہ کہیں پانی مل رہا ہے کہ نہیں، پھر پانی نظر نہیں آتا تو آپ پھر اتر کے دوڑتی ہوئی مروہ تک جاتی، مروہ کی بلندیوں پہ چڑھتی اور وہاں سے دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اس طرح آپ نے پانی کی تلاش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس عابدہ صالحہ بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے اسے حجاج کرام پر جو ہے وہ واجب کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب ہے، اللہ نے اسے واجب فرما دیا۔ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کتنا کرتے ہیں۔ دراصل ہماری اطاعت اور ہماری تابعداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ بھی درست ہو، مگر عام ازی کی جو تعلیلیں اور جو وجوہ اور اسباب بیان کیے جاتے ہیں وہ واقعی ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہماری ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے کہ خواہ ہم اس کے غرض و غایت کو جانیں یا نہ جانیں، ہم اپنے رب کے احکام کی بجاوری کے لیے ہم وقت کوشاں رہیں اور ہم اپنے رب کے احکام کو بجائیں۔ ویسے بہت سارے اہل علم نے بتایا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ ایک سمبولک عمل ہے، ایک سمبولک ایک علامتی عمل ہے، جس کے ذریعے جو ہے حاجی ایک مومن اللہ کا بندہ جو ہے وہ ایک عہد کرتا ہے اپنے آپ سے کہ جس طرح وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے میں جو کوشش کر رہا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں اسی طرح کوشاں رہے گا، اللہ کی راہ میں اسی طرح کوششیں کرتا رہے گا، اللہ کے احکام کی بجاوری میں ایسی ہی جو ہے کاوشیں جو ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ تو گویا یہ ایک سمبولک عمل ہے جس کے ذریعے وہ باقیہ تمام زندگی جو ہے اللہ کے احکام پر عمل آوری اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کا عہد کرتا ہے اور اسے علامتی طور پر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے محمد وحید الدین سلیم صاحب بھی جو ہیں جڑے ہیں حیدرآباد سے، اور نعت کی فرمائش بھی آ چکی ہیں۔ تو وحید الدین صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی وحید الدین سلیم صاحب۔ جی انشاءاللہ۔ نبی کے چہرے اقدس کو میں قرآن لکھوں گا، نبی کے چہرے اقدس کو میں قرآن لکھوں گا، نبی کی چاہ کو میں زندگی کی جان لکھوں گا، نبی کی چاہ کو میں زندگی کی جان لکھوں گا، نبی کے چہرے اقدس کو۔
کوئی مجھ سے جو پوچھے کون ہے کیا نام ہے تیرا، کوئی مجھ سے جو پوچھے کون ہے کیا نام ہے تیرا، غلام سید عالم میری پہچان لکھوں گا، غلام سید عالم میری پہچان لکھوں گا، نبی کی چاہ کو اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ سلطانی کہو کیا ہے، اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ سلطانی کہو کیا ہے، گدائے سرورے گدائے سرورے عالم کو میں سلطان لکھوں گا، گدائے سرورے عالم کو میں سلطان لکھوں گا، نبی کے چہرے اقدس کو میں قرآن لکھوں گا، نبی کی چاہ کو میں زندگی کی جان لکھوں گا۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ وحید الدین سلیم صاحب اس خوبصورت کلام کو پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج۔ لبیک اللہم لبیک شریک لک۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وحید الدین سلیم صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد۔ اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں مہاراشٹر تھانہ ممرا سے۔ جی سوال پوچھیے۔ ممبئی سے۔ ایک نعت شریف کوئی اچھی سے سنا دیجیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی۔ جی پروفیسر صاحب، ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ میں وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ حضرت مشاہدین کرام،
مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شہر میں اس کا گھر ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جائے میلاد ہے، اس کا ہر ذرہ، ہر خطہ، ہر علاقہ جو ہے، اس کی ہر گلی، ہر مقام جو ہے وہ فضیلت مآب ہے۔ مگر بلا شبہ ان فضیلت مآب جگہوں میں بھی بعض جگہیں ایسی ہیں جو خصوصیت کی حامل ہیں۔ اس میں حرم شریف ہے، صفا اور مروہ کا درمیانی حصہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وقوف عرفہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے، یعنی وہاں پر دعاؤں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے لیے وقت کو خاص کرنے کے لیے ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کر جو ہے اور عشاء کے ساتھ مغرب کو ملا کر پڑھنے کا حکم دیا کہ عرفات میں ہم ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں، تاکہ اس درمیان کے وقفے میں اس متبرک اور مبارک جگہ پر زیادہ سے زیادہ ہم دعا کر سکیں۔ تو بلا شبہ عرفات جو ہے، اسی طرح مزدلفہ جو مشعر حرام ہے وہ دعا کے لیے مقبولیت کی جگہ ہے، اور مینا میں بھی جب حاجی جو ہے 8 تاریخ کو پہنچتا ہے اور 8 اور 9 کی رات میں جب وہاں قیام کرتا ہے تو وہ وقت بھی اور وہ جگہ بھی جو ہے دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے اور دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین اس پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرحیم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ عبدالرحیم صاحب جی سوال پوچھیے۔ جی صاحب مولانا سے ایک سوال تھا صاحب۔ جی میں تھوڑے دن پہلے ایک اخبار میں جریدے میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو امت کی طرف سے قربانی کرے تھے نا، جی تو ہم عائلہ یعنی عائلہ بولے تو میں بھی اور 4 بچے، ان کی طرف سے ایک بکرا کر سکتا ہوں کیا قربانی؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ میاں بیوی اور 4 بچے؟ ہاں ٹھیک۔ جی۔ بچے جو ہیں صاحب استطاعت ہیں، کچھ جاب یا سروس نوکری وغیرہ کر رہے ہیں، بزنس وغیرہ کرتے ہیں؟ ہاں بچہ تو جاب کرتا ہے۔ جی ہاں ایک بچہ جاب کرتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دراصل یہ جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، رافت ہے، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، اور بلا شبہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکیں، مگر ظاہر سی بات ہے ہم ان پر درود و سلام بھیج کر ان کی محبتوں کا، ان کی عنایتوں کا، ان کی رحمت و رافت کا جو ہے بعض حق ادا کرنے کی اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے جو ہے قربانی دی۔ اگر امت میں کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی طرف سے تحفہ ہوگا۔ مگر یہاں پر ایک خصوصی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ اسلامی جو ہے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور ضروری ہے کہ انسان جو صاحب استطاعت ہے یا جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرائے، اور ہر سال یہ قربانی اس پر واجب ہے۔ لہٰذا اپنی جو ذمہ داری ہے، اپنے اوپر جو واجب ہے، اس کی ادائیگی کے بعد وہ کسی کی طرف سے بھی جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، صالحین امت کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اپنے گھر کے وفات یافتہ بزرگوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ مگر یہاں پر یہ بات خیال رہے کہ جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہم اپنی طرف سے کرائیں۔ اگر خاتون پر قربانی واجب ہے، اگر کوئی خاتون صاحب نصاب ہیں، گھر میں میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں، علیحدہ اگر صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں کو اپنی طرف سے جو ہے قربانی کرانا واجب ہے۔ پہلے جو حکم ہے اس کو جو ہے وہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا جو ہے یہ ایک اضافی کام ہے، مگر پہلے ضروری ہے کہ جو ہم پر جو واجب ہے ہم اپنے اوپر واجب کی ہم ادائیگی کریں۔ ایسا یہ قبول نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی دینے کے بجائے کسی اور کی طرف سے جو ہے قربانی دیں۔ ہاں آپ اپنی طرف سے قربانی دینے کے بعد اگر آپ کے پاس مزید استطاعت ہے تو آپ دوسروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علی اشرف جائشی صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جمال الدین بمبئی سے بات کر رہا ہوں. حضرت مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا عمرہ اپنے نام سے کرتے ہیں, اس کے بعد میں دوسرا عمرہ جو اپنے گھر کے جو مرحومین ہیں یا جو عمرے پہ ضعیف العمر ہیں جو نہیں جا سکتے تو ان کے نام سے کر سکتے ہیں کیا, یا پھر اس کے بعد میں عمرے کے بعد میں جو بغیر نیت سے جو طواف کعبہ کرتے ہیں جو مطلب اپنے کسی رشتے دار کو یا کسی چاہنے والے کو اس کا ثواب اگر دینا چاہیں تو ہو سکتا ہے کیا؟ دوسری بات یہ کہ حضرت جو مسجد قبلتین ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے جانکاری چاہیے ذرا کہ مطلب اس کی فضیلت کیا ہے, کیسے کیا ہوا, ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یقیناً کسی کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. جو عمرہ کے لیے جائے وہ اپنی طرف سے عمرہ کرے اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے, اور ان اعمال کا نفل اعمال کا جو ہے وہ ثواب بھی جو ہے کسی کو وہ ہدیہ کر سکتا ہے. رہا مسجد قبلتین کی فضیلت کی بات, تو یہ وہ مسجد ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی, اور نماز کی ادائیگی کے دوران ہی جو ہے تحویل جو ہے قبلہ کا جو ہے وہ حکم آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے بیت المقدس سے اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا کی, اور دوسری اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے وہ بیت اللہ الحرام ہو گیا. مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا, اور چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف جو ہے اٹھتا دیکھ رہے ہیں, ہم عنقریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسجد ابراہیمی کو بیت اللہ الحرام کو جو ہے قبلہ بنا دیا جائے, اور اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اس کے پروردگار عز و جل نے جو ہے پورا فرمایا. لہٰذا اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے اور دینی حیثیت بھی اس مسجد کی بہت عظیم ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جی. سوال یہ ہے کہ اگر اپن نفل روزہ رکھے تکلیف وجہ سے برداشت نہیں ہو رہا تو دن کی پہر توڑ سکتے کیا نفل روزہ؟ اور آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. نفل روزہ آپ رکھنا چاہ رہی ہیں, کب رکھنا چاہ رہی ہیں نفل روزہ؟ جیسا سال بھر میں بھی منگل کا ہے, اگر کسی ٹائم میں تکلیف ہوتی نہیں رہ پا رہے, دس مطلب بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ تو روزہ کبھی کسی ٹائم توڑ سکتے؟ آپ کا سوال پوری طرح سے سمجھ تو نہیں پائے. اور سنیے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد جی پروفیسر صاحب محترمہ نے نفل روزوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ نفل روزے ہم جو ہے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں, تو ان کی کوئی خاص ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے انہی تاریخوں میں رکھیں, کبھی بھی سال بھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے سمجھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نفل روزے کی حالت میں ہوں اور بھوک کی شدت یا مرض کی وجہ سے اگر ہم اس کو ترک کرنا چاہیں, یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی نہیں دیتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں تو رمضان میں بھی روزے جو ہے وہ چھوڑے جا سکتے ہیں. اگر یہ بھوک کی شدت یا مرض کا غلبہ اگر اس کے اوپر طاری ہو اور اسے ہلاک ہونے کا یا مرض کے بہت بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو توڑ سکتا ہے, اور بعد میں اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے. رہا ان کا دوسرا سوال تو وہ میں واضح طور پر سن نہیں سکا. جی اور وہی میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے اور ناظرین بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے نفلی جو روزے ہوتے ہیں وہ ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے نفلی روزے کبھی بھی ہم رکھ سکتے ہیں, اور صرف ایک چیز ہے کہ اسلام نے لگاتار روزہ رکھنے کو جو ہے منع کیا ہے, اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے, جو ہماری اپنی جو خاندانی ذمہ داریاں ہیں, جو ہماری اپنی سماجی ذمہ داریاں ہیں, ہم ان کو بھی ادا کریں. لہٰذا اسلام اس بات کو بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے 24 گھنٹے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیح اور وظیفہ پڑھتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ
دن میں جو ہے تشریف لاتے تھے مسجد میں، اور جو اگر وہاں نوجوان بیٹھے ہوتے تھے تو آپ ان کو درے سے مار کر باہر کرتے تھے کہ جاؤ روزگار کماؤ، کام کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام ایک متوازن اور معتدل دین ہے، جس میں دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہے، ان کا خیال کیا گیا ہے۔ لیکن نفل کی روزے رکھے جاتے ہیں، بہت سارے روزے اس میں جو ہے رمضان کے علاوہ جو ہے سنت روزے ہیں، جیسے کہ عاشورہ کا روزہ ہے، جو ہے ذی الحجہ کے جو ہے شروع کے دن کے روزے ہیں، یا ایام 20 کے ہر مہینے کی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 کے روزے ہیں۔ دوشنبہ کے دن کا روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ کسی نے پوچھا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جو ہے دوشنبے کے روزے کے لیے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ رکھنے کی اجازت دی، روزہ رکھنے کا کہا کہ آپ دوشنبے کو روزہ رکھ سکتے ہو، ذالک یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح جمعرات کے روزے بھی جو ہے رکھنے کا جو ہے اس کے ثواب کا ذکر آیا ہے۔ تو ایسے نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں اور سال بھر رکھے جا سکتے ہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، گھر چلانے کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہے، اس میں نفل عبادتیں جو ہے وہ خارج اگر نہیں ہو رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور باعث ثواب بات ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علی مشرف جیسی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی وحید الدین سلیم صاحب، ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائشیں آ چکی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ جو ہیں نعت کے 3 اشعار پیش کریں۔ جی وحید الدین سلیم صاحب۔ جی سر۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں
تمہارے در سے ہی لو لگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کے میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. بہت خوب، بہت بہت شکریہ وحید الدین سلیم صاحب یہ کلام پیش کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. لبیک اللہم لبیک لک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جاشی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وحید الدین سلیم صاحب جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے پروگرام میں. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ناگپور سے بات کر رہے ہیں. بات ادھوری رہ گئی تھی. دیکھیے نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل کے لوگ ٹھٹی ٹھاٹا کر سکتے، یہ جائز ہے کیا؟ اور آج کل نہیں، نماز مسجد میں نماز پڑھنے کے باہر نکلنے کے بعد لوگ کسی پہ طنز کر رہے، سمجھیے ٹھٹی ٹھاٹا کر رہے ہیں، اور کہنے کا مطلب دوسرا کا سمجھتا پھر اس پہ طنز چلتا، یہ جائز ہے کیا؟ اور وہاں کھانا پکانا، کھانا مسجد میں کبھی بھی کوئی بھی موقع پہ. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا حج سے متعلق؟ سنیے، اور یہ کہ آج کل فیشن بن گیا کہ لوگوں کے گھر میں آتے لیکن پانی پینے دیے تو لوگ لیفٹ ہینڈ سے پیتے، یہ جائز ہے کیا؟ شکی نظر یا دل میں وہم. اور سنیے بھائی صاحب، اور ایک ہے سوال ہے یہ ٹوائلٹ میں جانے کے بعد پلو نہیں اوڑے تو کچھ غلط کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہوتا نہیں اوڑھ کے جانا ٹوائلٹ میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ جو محترمہ نے سوال کیا؟ محترمہ کے کئی سوالات تھے. جی غیبت ہے، چغلی ہے، طنز و تعریض ہے، تجسس ہے، یہ ساری باتیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. اس کا نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مسجد سے نکل کے کرنا یہ بھی منع ہے، مسجد میں جانے سے پہلے کرنا یہ بھی منع ہے، مسجد کے اندر کرنا یہ بھی منع ہے. یہ ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں اور ہر وقت اور ہر جگہ
یہ ناجائز اور حرام چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس کی چغلی کرتا ہے، نہ اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، نہ اسے تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے ہمیشہ غلط ہیں، اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد کہنا، یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ اور بھی غلط کام ہے۔ لہٰذا یہ تمام اخلاقی برائیوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس کے ذریعے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے ہیں، ہم اپنی غیبتوں کے ذریعے سے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی کی غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر جو ہے مثال دی ہے قرآن کریم نے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کرنا کس قدر برا کام ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں صاحب میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ حضرات مشاہدین کرام، جسے آپ سچی بات کہتے ہیں یہی غیبت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کی ایسی بات کریں کہ آپ اس کے منہ پہ کہیں تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ اور سچی بات ہوگی تبھی غیبت ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی جھوٹی بات کر رہے ہیں یہ تو بہتان ہے۔ تو غیبت جبھی ہوتی ہے جب آپ کسی کے خلاف سچی بات کہیں۔ غیبت کا تعلق دراصل یہ نہیں کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہوتا ہے ارادے سے ہوتا ہے۔ آپ کسی کی فضیحت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی سماجی حیثیت کو گھٹانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو ایذا دینا چاہتے ہیں، اس کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو ہے مسلمان کو ایذا دینے کے برابر ہے، اور مسلمان کو ایذا دینا خانہ کعبہ کو ڈھانے جیسا جرم ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ واش روم میں جو ہے سر ڈھکے جانا، یقیناً جو ہے اسلامی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ٹوائلٹ میں جو ہے سر ڈھک کے جائیں، یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ جی، اور ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسجد میں کھانا وغیرہ پکا سکتے ہیں؟ صرف سنت ہے، اور مسجد میں کھانا وغیرہ کچھ نہیں پکا سکتے، بلکہ مسجد میں کھانے کے لیے بھی آپ کو اعتکاف کی نیت کرنا پڑتی ہے۔ تو کھانا پکایا کیسے جا سکتا ہے؟ ارے وہ تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، آپ وہاں آگ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ البتہ مسجد کا جو فنا ہوتا ہے، مسجد کا فنا جو ہے، یعنی اس کی جو سراؤنڈنگ جو جگہ ہوتی ہے، اس میں یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں، جسے ہم مصلی کہتے ہیں۔ مسجد کا وہ مرکزی مقام جہاں پر جماعت قائم ہوتی ہے، وہاں پر آپ کھانا وغیرہ نہیں پکا سکتے۔ جی، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت ہمیں بنگلور سے بات کر رہے ہیں۔ جی، شاہین ہمارا نام ہے۔ تھوڑا زور سے بات کیجئے۔ شاہین ہمارا نام ہے۔ جی، بنگلور سے۔ جی، سوال پوچھئے۔ پانچواں فرض حج کرنا فرض بولتے نا؟ جی، پانچواں فرض حج کرنا فرض بولتے نا؟ جی، سوال کیا آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا، پانچواں فرض حج کرنا بولتے نا حضرت، حج کرنا ضروری کیا؟ کس کو حج کرنا ضروری ہے؟ نہیں، جو بھی مسلمان رہتا ہے، جی، جو غریب رہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا، وہ پانچواں فرض حج کرنا فرض بولتے نا، وہ کرنا ہی چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی پروفیسر صاحب، حالانکہ آپ نے روشنی ڈال دی ہے، لیکن پھر بھی محترمہ نے شاید ٹی وی دیر سے آن کیا ہے، میں چاہوں گا مختصر روشنی اس پہ ڈال دیجیے، ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے۔ جی، اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی استطاعت کو، ان کی حیثیت کو، ان کی طاقت و قوت کو پورا جو ہے لحاظ رکھتا ہے، اس کی پوری رعایت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سب کے لیے فرض کی، امیر اور غریب کے لیے، روزہ امیر اور غریب سب کے لیے فرض کیا، مگر زکوٰۃ جو ہے وہ صرف صاحب نصاب پر فرض کیا۔ اسی طرح حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر جو ہے فرض کیا، یعنی جو وہاں تک کہ جو وہ افورڈ کر سکتا ہے، اخراجات کو افورڈ کر سکتا ہے، اسی پر حج ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو وہاں تک پہنچنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو، اتنا جو ہے وہ پیسہ رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، اسی پر فرض ہے۔ لہذا جن پر فرض نہیں ہے ان سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا انہی سے جائے گا جن پر حج فرض تھا، مگر انہوں نے قصد کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، دینداری کی کمی کی وجہ سے جنہوں نے حج نہیں کیا، ان سے ضرور پوچھا جائے گا، اور ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور ان کے لیے سخت جو ہے گناہ اور جو ہے عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اور پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے
ایک مختصر دعا کریں مجموعی طور پر. جی. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم أن ترزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا كاملا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وصحة تامة وشفاء كاملا عاجلا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل والنجاة من النار. مولا کریم و کارساز اپنی بے پایہ رحمتوں کے طفیل تمام ناظرین، مشاہدین، سامعین اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام افراد پر اپنا فضل و کرم فرما اور تمام انسانیت سے جو ہے کورونا کی وبا کو دور فرما، سب کو امن اور عافیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب، آپ پروگرام میں آپ نے شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور وحید الدین سلیم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبیک اللہم لبیک